نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی کون سی سورت پڑھنی چاہیے جس سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کے گھر کی تمام مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، یہ بہت ہی اچھی عادت ہے۔ ویسے بھی جو انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورت جو آپ نے نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنی ہے، یقین کریں قرآن پاک کی سب سے پرسکون، آنکھیں روشن کر دینے والی سورتوں میں سے ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت پورا کرتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ سورت خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے، کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ سورت مال اور ملازمت کے لیے قیمتی ہے۔ آج اگر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو روزانہ 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، جتنا بھی پیسہ کما لیں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی تنگی، کبھی بے برکتی۔ اکثر لوگ نماز فجر کی ادائیگی میں کوتاہی اور غفلت برتتے ہیں۔ فرمان نبوی کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلے جاتے ہیں، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکت سے معمور ہیں۔ ان دونوں نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر، رزق میں برکتوں کے خزانے جمع کرنے کے سبب ہیں۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کا ثواب، اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں، جس سے ہمیں فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر نماز فجر میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کے بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و جلیات، قرآنی فیض و برکات مل کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نواریت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل رہتے ہیں، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے انہیں وقت ہی نہیں ملتا، اور بہانہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ یقین جانیں تلاوت قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت ضرور کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، قرآن پاک کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا، نجات دلائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن والے جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو لایا جائے گا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں پیش ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو لوگ قرآن کی تلاوت تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، اپنی زندگی اپنی مرضی چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو پھر ایسوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔
قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لہذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملی، اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا، اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سعادت ہم سب کو بخشے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی و مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ آج اس قرآن پاک کو پڑھنے والے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط، تعلیمات و ہدایت کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ صرف تھوڑے سے ہیں، بہت تھوڑے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کیا پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ کو پستی۔ ناظرین، آج کے اس وظیفے میں جس سورت کا ذکر کیا گیا ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ آپ نے نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد سورہ رحمان کا وظیفہ کرنا ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورہ رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں، اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا پینا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم، دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم سب اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اس طرح کہ ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان ہمیں یہ یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی کسی بھی نعمت سے انکار نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مشرکین مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے ہیں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں میں ایک مستقل نصیحت ہے جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت آسائشوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں۔ ہمارے خاندان، دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مغرور متکبر رہتے ہیں۔ سورہ رحمان بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر یاد کرنے کا یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں، نیک اعمال میں مشغول ہوں، اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورہ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دہانی کر کے ہم تناؤ، ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور اس آیت کے شان نزول کے بارے میں قول ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 60، جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کفار مکہ نے کہا رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی کہ رحمان کہ جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے، جس نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اس کے علاوہ بہت سے اقوال موجود ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جب بھی آپ نماز فجر ادا کریں کم از کم ایک مرتبہ سورہ رحمان کو لازمی پڑھا کریں۔ پورا سال آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے۔
جس پر اللہ پاک رحم فرما دیں، اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اسے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اسے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔